وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 848، آیت نمبر 118 119۔ آج کا موضوع سچوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 118، لفظی ترجمہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی تھا، ملتوی کیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنے کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا ان کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت متوجہ ہونے والا ہے، رحمت کے ساتھ اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ یہ درست ہے کہ ایک خاص شان نزول کا واقعہ ہے اور کچھ خاص لوگوں کا واقعہ ہے، لیکن اس میں کچھ تو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی۔ اور دیکھیں، دین میں سستی ممکن ہے۔ اب یہ تین کون لوگ ہیں، یا ان کے علاوہ جو 7 لوگ تھے جن کا میں نے گزشتہ سبق میں تذکرہ کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، اپنے آپ کو خود سزا دے دی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا جب ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو دیکھیں، غلطی ممکن ہے، لیکن غلطی کے لیے کوئی بہانہ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بات ان کو، یعنی اس کے لیے کوئی عذرات نہیں، ہم نے تو عذر بنا لیا ہے،
دیکھیں منافقین، ایک تو منافقین تھے، ایک مخلصین تھے رہ جانے والوں میں۔ مخلصین میں بعض لوگ تو وہ تھے جو بیمار تھے یا بہت بوڑھے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ جو تھے، یہ تقریباً 10-11 لوگ بنتے مخلصین، جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے۔ تو لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو رہ گئے تھے اور انہوں نے بہانے بنا لیے تھے، عذر تلاش کر لیے یا اس طرح نا۔ تو دیکھیں عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ ایک وہ آتا ہے ضرب المثل ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ گناہ سے بدتر یہ ہے کہ آپ اس کا عذر تلاش کریں۔ جیسے کہ ایسے ہی واقعہ شیطان کے واقعات میں ہے۔ روز ازل اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ کیا، اس نے سجدہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اب یہ ایک اس نے غلطی کر لی، نافرمانی کی، حکم سے حکم کو نہ مانا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس نے عذر گناہ بھی بیان کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو عذر گناہ بدتر، اب وہی عذر جو عذر شیطان نے پیش کیا کہ انا خیر منہ، تو اب ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، قال اخرج منہا مذموما مدحورا، یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہو، فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر لعنت یوم الدین تک۔ تو دیکھیں گناہ اگر ہو بھی جائے تو اس کا عذر نہ تلاش کریں، سیدھا سیدھا معافی مانگ لیا کریں اور رجوع کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، انہوں نے کہا سیدھا سیدھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارا جو ہے ہم تو عذر بھی پیش کرتے ہیں، گناہ کرتے بھی ہیں، نافرمانی، بغاوت، ظلم، شرک، کفر، یہ سارے عملی طور پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے عذر بھی تراشتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کے ذہنوں میں ان کے لیے عذرات موجود ہیں، مختلف قسم کے عذر ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، دین پر عمل نہ کرنے کے عذر ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ تین جو تھے انہوں نے عذر نہیں تلاش کیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ ان پہ ٹھیک ہے، ان پہ کچھ سخت وقت گزرا تو، لیکن ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، انہوں نے توبہ کر لی۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ اس سبق میں یہ یعنی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو آپ اس کے عذر خوانی کی بجائے آپ سیدھے سیدھے توبہ کر لیا کریں، جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی وہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ هو التواب الرحیم۔ دیکھیں آیت نمبر 117 میں بھی یہ ہے رؤوف الرحیم ہے، اور یہاں پہ 118 نمبر میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے اور مہربان ہے۔ اچھا، اب جو مضمون آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو بھی غور سے آپ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی معیت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم، مدینہ اور آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں کو یہ مناسب نہیں،
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ مناسب ہے کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ ذالک بانہم لا یہ اس لیے ہے، ذالک یہ اس لیے ہے، بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا تھکاوٹ کی یا بھوک کی، ظمأم ولا نصب ولا مخمصۃ، پیاس کی یا درماندگی کی یا تھکاوٹ کی یا بھوک کی، مخمصہ بھوک کی اللہ کی راہ میں، ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار، اور یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں جو کافروں کو غصے کو بھڑکائے، ولا ینالون من عدو نیلا، یا وہ کافروں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں یعنی مال غنیمت وغیرہ، الا کتب لہم بہ عمل صالح، انہیں ہر بات پر عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ بے شک ضائع نہیں کرتا محسنوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت، ولا یقطعون وادیا، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، الا کتب لہم، لیکن ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ یہ مضمون جو ہے سامعین کرام، بنیادی طور پہ اگر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مومن کا مال و جان کا مالک اللہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سے بیعت کر لیتا ہے نا رسول کے ہاتھ پہ یا نائب رسول کے ہاتھ پہ، اس کے بعد اس کے یعنی مرغوب ہستی جو ہے وہ اللہ ہے، مرغوب ترین، اور پھر اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور مومن ہے۔ تو اب ان کو کرنا کیا چاہیے، تھوڑی سی توجہ اگر آپ مجھے دیں، یعنی وہی مضمون چلا آ رہا ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ یعنی بیان ہو رہا ہے اس کا۔ تو آج جو ہے بہت بنیادی یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں اور اپنی مال و جان اللہ کے حوالے کرنے کا عہد کر کے اس راستے پر چل نکلتے ہیں، تو ان کا یعنی اس کا اب تقاضا کیا ہے؟ آج جو بہت بنیادی اس کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو۔ دیکھیں اس میں یہ ایک بہت بنیادی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھیں اللہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اپنے لیے ساتھی ضرور بناتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں یعنی جو چھوٹے بچے ہیں، ایک دفعہ میں جا رہا تھا اپنی بچیوں کے اسکول میں، تو وہ پرائمری سے کلاسیں تھی، تو کے جی پلے گروپ کے بچے تھے۔ اب انہوں نے بھی اپنے فرینڈ بنائے ہوئے تھے، وہ ریسس کا ٹائم تھا اور بچے باہر نکل رہے تھے، تو دو لڑکیاں آپس میں چھوٹی چھوٹی 4 سال کی ہوں گی، پلے گروپ یہی ہوتا ہے 3 سال 4 سال، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور بیسٹ فرینڈ، مائی بیسٹ فرینڈ۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ دیکھیں ایک معاشرتی یعنی معاشرے کا ایک یعنی ایک اجتماعی معاشرے کا ایک حصہ ہوتا ہے، انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا۔ اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو اگر آپ اکیلا کر دیں تو آپ پر زمین تنگ ہو جائے گی، جو آیت نمبر 118 میں تھا نا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کوئی بات چیت نہ کرے آپ سے، کوئی ہمجولی نہ ہو آپ کا، کوئی گپ شپ نہ ہو، تو انسان پہ زمین عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو ایک بات یہاں جو ہے، یعنی جو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اب ان کی جو مجلس ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ کون سے لوگوں کو ڈھونڈے گا،
کس کے ساتھ اپنا میل جول رکھے گا، کس کی صحبت اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پہ اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کہ تم سچے لوگ ڈھونڈو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اے ایمان والو، مومن، اب مومن وہ جس نے بیعت کر لی ہے اللہ کے ہاتھ پہ اور رسول یا نائب رسول کے ہاتھ پر یعنی بیعت کر لی ہے، ان کے ذریعے سے اس کا معاملہ گزر چکا ہے، میں اس کا مضمون بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ جب بیعت کر لیتے ہیں تو کیا، اب ایک سوال ہے، کیا اسی طرح حزب سابق یہ دنیا داروں اور دنیا والوں کے ساتھ اپنے جو دلی تعلقات ہیں وہ بحال رکھے گا؟ مثال کے طور پہ اس کا سہیلیوں کا ایک گروپ ہے، مثال کے طور پہ ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے، لڑکوں کا بھی ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، سہیلیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ کیا اب یہ ان اپنے سابقہ جو دوست ہیں یا سہیلیاں ہیں اور جو دنیا دار ہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پہلے اللہ والا تو نہیں تھا یا نہیں تھی، اب اس نے جو بیعت کر لی، اب اس کے ساتھی کون ہوں گے؟ یہ کس کے ساتھ میل جول رکھے گا اور کس کے ساتھ صحبت بنائے گا؟ تو یہ ایک بنیادی طور پہ مختصر آیت ہے لیکن بہت بنیادی ہے کہ تم نے اب نیکوں کی صحبت میں رہنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ صحبت بنانی ہے۔ دیکھیں جہاں تک صحبت کا تعلق ہے تو یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی۔ اب جس نے بیعت کر لی ہے، اب اس کو بننا ہے نیک، اب اس نے نیک صحبت بھی دیکھنی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ظاہر ہے کہ یعنی ہم جو ایک پرانے زمانے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے یہ بیعت کا، تو بیعت ایک مرشد ہوتا ہے، ایک نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے، اور پھر ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک حلقہ ایسا ڈھونڈے گا جس کے امیر کو وہ اپنا استاد بنا لے گا، یعنی وہ اس کا شیخ ہوگا، مرشد ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مرشد اور شیخ، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک راہ دکھلانے والے کسی ہوگی، ایک نصیحت کرنے والے کسی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ سلسلہ جو ہے یعنی اس قسم کی باتیں بہت زیادہ اس میں بگاڑ آ چکا ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں مقصود بندگی ہے اور یہاں آپ کو رہنمائی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس آدمی کے راستے پر چلو، اس انسان کے راستے پر چلو جو میری پیروی کر چکا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی عام قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ ہمارے لیے بنا دی ہے، ایک مینار نور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دو باتوں کی ہدایت ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا بنیادی معنی، لفظی معنی بچنا ہے۔ اتق اللہ، اللہ کا تقوی دو طریقوں سے یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے انسان بچے، ناراضگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے عذاب کا خوف کرے۔ اتق اللہ، اللہ کے نافرمانی سے بچے، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہونے سے ڈرے، کیونکہ ان عذاب ربک لشدید، اللہ کا عذاب جو ہے بہت شدید ہے۔ اس وقت ہمیں اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ہی زیادہ شدید ہے، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ شدید عذاب ہوگا، عذاب الہون، ذلت کا، رسوائی کا اور آگ میں جلنے کا۔ لہم فیہا زفیر و شہید۔ تقوی الہی، پہلی جو نصیحت ہے مومنوں کے لیے وہ تقوی الہی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں ان کے لیے پہلی جو ہدایت ہے وہ تقوی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سامنے کرام،
دیکھیں اس میں سمجھنے میں یہ بات مشکل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اگر آپ کی ایک منزل ہو، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک اگر موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں اور رفتار آپ کی گاڑی کی یعنی دو طرفہ ٹریفک ہے، موٹر وے پہ نہیں، ایک سنگل روڈ ہے، اس پہ بھاری ٹریفک ہے اور بہت سی گاڑیاں آپ کے سامنے سے آ رہی ہیں اور آپ اکیلے ہیں اور وہ گاڑیاں جو ہے تیز رفتار ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی ہے، تو آپ کتنی احتیاط سے گاڑی چلائیں گے. روڈ تنگ ہے، ٹریفک مخالف سمت میں آنے والی ٹریفک بہت زیادہ ہے اور بے احتیاط ہے، تو آپ بڑے احتیاط سے گاڑی چلائیں گے. تو یہ تقویٰ ہے. دیکھیں ہم یعنی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں لوگ مخالف سمت پہ ہیں، یعنی جن کی سمت جو ہے وہ دنیا ہے، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، ایسے لوگوں کی طرف. اب ہمیں ان کے درمیان زندگی گزارنی ہے اور حرص و ہوس کے جالے ہیں چاروں طرف، پھر شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں. یہ میں مختصر بات بتا رہا ہوں آپ کو. حرص و ہوس نفسانی تقاضے ہیں، آپ کے شیطانی تقاضے ہیں، معاشرے کے تقاضے ہیں، دفتر میں آپ رہ رہے ہیں دفتری تقاضے ہیں، اور دکاندار آپ ہیں تو دکانداری کے غلط تقاضے ہیں، ویسا ہو سکتے. تو ان سب تقاضوں کے درمیان اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط سے آپ کو کام لینا ہوگا، محتاط انداز میں آپ نے زندگی گزارنی ہوگی، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ادھر سارا حساب کتاب تقویٰ کا ہوگا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے سامعین کرام کہ انسان جو ہے سچے لوگوں، اب یہ یہاں جمع کا صیغہ ہے تو میں آپ کو جو راستہ بتا رہا ہوں وہ ایک شخص، ایک رہبر آپ کو ڈھونڈنا ہوگا جو سچا ہوگا. باقی جو اس کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، جو مریدین ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، اب وہ آپ کے ساتھی ہو جائیں گے، وہ آپ کے بھائی ہو جائیں گے دین میں. اس کے علاوہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں یہ باتیں ہمیں ایسے بتائی بھی نہیں جاتی. خالص انداز میں دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور قرآن کی بہا پہ بتا رہا ہوں. حکم صرف اللہ کا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اطاعت پیروی رسول کی ہے. اب رسول کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، موجود ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، امتیوں سے، حضور کی امتیوں سے. تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اب جو شخص بھی آپ کا مرشد ہے اس کا یہ کام ہونا چاہیے. اور بات چلی ہے تو میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ مرشد یا آپ کے شیخ کے 4 کام وہی ہوں گے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم او کما قال. 4 کام ہیں: تلاوت کتاب، اور کتاب کو پڑھانا، سمجھانا، اور تزکیہ نفوس، اور حکمت کی باتیں بتانا. تو یہ 4 کام ایک یعنی آپ نے ڈھونڈنے ہوں گے جو آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دے، اس کے مطابق تربیت بھی کرے، آپ کا تزکیہ کرے اور حکمت کی باتیں بھی بتائے. تو بہرحال اور تفصیلات موجود ہیں، میرے کلپس جو ہیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ کیا صفات ہونی چاہیے، لیکن مختصر طور پہ آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ایک سچا آدمی ڈھونڈنا ہے جو ایک ٹولی رکھتا ہو. ظاہر ہے جو بھی اس کے فالوورز ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، آپ لوگوں میں یعنی اب آپ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے
اور ہر اس شخص کے ساتھ آپ نے تعلق توڑنا ہے جو آپ کے راہ کا ساتھی نہیں ہے۔ سورہ یعنی صلاۃ وتر میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ۔ تو یہ اصول ہے اور یہ طریقہ کار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ناراضگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر یہاں ایک نقطہ اور بھی میں آپ کو ساتھ کہہ دوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ رب کا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے وقار کا تم خیال نہیں رکھتے، حالانکہ وقت خلقکم اطوارا، اللہ کی شان کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ اب دیکھیں اللہ کی قدر کیا ہے، یہ بھی تقوی ہی سے تعلق ہے اور تقوی ہی کی تفصیل ہے۔ اللہ کا تعلق یعنی اللہ کا تقوی یہ ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ آپ کو اس کے وجود کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین آپ کا پیدا ہوگا جب آپ اہل یقین کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ یہ سچا شخص جو ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگ جو ہیں یہ سارے، وہ اور اس کے فالوورز، یہ سارے اہل یقین ہوں گے۔ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اس صحبت کے اثرات سے وہ تحفہ ملے گا، یقین کا تحفہ ملے گا۔ آپ کو ایک یقین آ جائے گا کہ اپنے حقیقت پر، اپنی منزل پر اور اپنے راستے پر۔ اس وقت تو دیکھیں تینوں صورتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، اور اپنی منزل پر بھی یقین حاصل نہیں ہے، اور اپنا راستہ جو ہے جو صراط مستقیم ہے اس پہ بھی ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ آپ ضرور سوچیں، اور سوچنا آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ سوچ کے اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں تو اور اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ اور اگر آپ پھر جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ سے پھر جاتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائی ان پر تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔